دوستوں، جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کی محبت کی جستجو ہم کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اور جو لوگ بھی عدل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات پر نظر ڈالیں تو ہر جگہ آپ کو عدل و قسط نظر آئے گا، توازن نظر آئے گا، بیلنس نظر آئے گا، ماڈریشن نظر آئے گا۔ انتہا پسندی نظر نہیں آئے گی۔ انتہا پسندی فطرت کے خلاف ہے۔ انتہا پسندی کے نتیجے میں انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی فطرت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ظلم سے شدید نفرت کرتا ہے اور ظالموں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اب اہل ایمان سے بھی وہ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عدل میری صفت ہے، اور اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں بھی اپنے اندر عدل پیدا کرنا ہوگا، تمہیں بھی عادل بننا ہوگا، تمہیں بھی عدل کا علمبردار بننا ہوگا، قسط کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم انفرادی زندگی میں متقی بن جائیں، توبہ کرنے والے ہو جائیں، لیکن ہمارے انسانوں کے ساتھ معاملات درست نہ ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے نہ ہوں، لوگوں کے حقوق پہ قبضہ کرنے والے ہوں، ان کے جائز حقوق سے انہیں محروم کرنے والے ہوں، ظلم کرنے والے ہوں، زیادتی کرنے والے ہوں، یا یہ سب نہیں کرنے والے ہوں، لیکن کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے تو خاموشی سے دور بیٹھ کر اس کو دیکھنے والے ہو، تماشائی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ عدل کرتا ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس وقت پسند کرے گا جب ہم عدل کے قیام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور عدل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے، مزدور کا جو حق ہے وہ مزدور کو ملے، مالک کا جو حق ہے وہ مالک کو ملے، کسان کا جو حق ہے وہ کسان کو ملے، انسان کو انسان کی حیثیت سے ڈگنیٹی ملے، عزت ملے، اس کے ساتھ جو استحصال ہے، چاہے وہ استحصال کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاسٹزم کے نام پر آئے، چاہے وہ کمیونزم کی شکل میں آئے، چاہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے ذریعے سے آئے، کسی بھی شکل میں آئے اور کسی بھی انسان پر آئے، مسلمان پر آئے یا غیر مسلم پر آئے، اللہ کے دوستوں پر آئے یا اللہ کے دشمنوں پر آئے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے انصاف کا علمبردار بن کر اٹھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم عدل کے پرچم کو لے کر اٹھیں گے، قسط کے پرچم کو لے کر اٹھیں گے، ہماری اپنی زندگی میں اعتدال قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا، ہم اپنے انفرادی معاملات میں انصاف کی روش پر چلیں گے، عدل کی روش پر چلیں گے، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں، اپنے دوستوں کے معاملات میں عدل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے، اس سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے میں اور سماج میں ظلم و زیادتی کے خاتمے اور عدل و قسط کے قیام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم ان مقصد بندوں میں شامل ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور اس مدد کے نتیجے میں انشاءاللہ میں اور آپ اس دنیا سے بھی ظلم کا خاتمہ کر سکیں گے، ناانصافی کا خاتمہ کر سکیں گے، اس دنیا کو بھی ایک دفعہ انشاءاللہ عدل و قسط کی بنیاد پر استوار کر سکیں گے، ڈیولپ کر سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنے عادل رب کے حضور جب ہم پہنچیں گے تو وہ ہماری ان کوششوں کی قدر کرے گا اور ہمیں اپنی محبت کے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔